بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسیح ہندوستان میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کتاب کے متعلق اس سے پہلے پروگرام میں ہم گفتگو پیش کر چکے ہیں۔ اسی کتاب کے مضمون کو آگے چلاتے ہوئے ہم اس پروگرام میں مزید گفتگو پیش کریں گے، اور آج کی اس گفتگو میں حصہ لے رہے ہیں مکرم محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں۔ محترم کالوں صاحب، آپ سے یہ گزارش ہے کہ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب میں حضرت مسیح کے بارے میں یہ جو ثابت کیا ہے کہ آپ صلیب پر چڑھائے تو گئے لیکن صلیب پر آپ کی وفات نہیں ہوئی، اس حوالے سے گزشتہ پروگرام میں بائبل میں جو دلائل حضور نے دیے اس کتاب میں اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی۔ تو آج اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ درخواست ہے کہ حضور نے قرآن و حدیث سے جو دلائل اس کتاب میں پیش فرمائے ہیں اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ مسیح کی صلیبی موت کے عقیدے کے متعلق کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا، اس کتاب کا نام حضور نے تجویز فرمایا ہے مسیح ہندوستان میں، اور یہ کتاب یہود اور نصارہ کی رہنمائی کے لیے اور ان کی گمراہی کا علاج کرنے کے لیے تحریر فرمائی ہے۔ بظاہر یہ مضمون کہ کتاب تو یہود و نصارہ کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی، تو وہ تو قرآن کریم اور احادیث کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر یہ باتیں اس کتاب میں بیان کرنے کا کیا مطلب؟ حضور فرماتے ہیں کہ بے شک یہود اور نصارہ ان کے لیے قرآن کریم یا احادیث کا بیان حجت نہیں ہے، لیکن میں قرآن کریم اور احادیث کا ایک معجزہ بیان کرنا چاہتا ہوں تا ان کے دلوں کو ہدایت کا نور نصیب ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ آج جن شواہد کے ذریعے، جن دلائل اور قرائن کے ذریعے یہ بات ثابت ہوئی کہ مسیح علیہ السلام کی صلیب پہ وفات نہیں ہوئی، وہ آسمان پہ نہیں گئے، صلیب سے کشی کی حالت میں اتارے گئے اور زخموں سے شفا یاب ہو کر وہاں سے ہجرت کی، اور فلسطین سے سفر کرتے ہوئے اپنی زندگی سیر و سیاحت میں بسر کرتے ہوئے، خدا کے پیغام کا پرچار کرتے ہوئے عراق، ایران، افغانستان، ہندوستان، چین، نیپال، تبت کے علاقوں میں آ کے تبلیغ کی اور یہاں ایک کامیاب زندگی بسر کی، اور یہاں کے قبائل نے ان کی نبوت کو قبول کیا اور یہیں ان کی وفات ہوئی اور سری نگر کشمیر میں ان کی تدفین ہوئی۔ حضور نے فرمایا یہ ایسی باتیں ہیں جو آج ہمیں ملی ہیں، یہ شواہد ہمیں آج نصیب ہوئے، اور قرآن کریم اور احادیث کا بیان جو میں پیش کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک عرب کا صحرا جس میں لائبریری کوئی نہیں، یونیورسٹی کوئی نہیں، پڑھے لکھے لوگوں کا وہاں پہ مجمع کوئی نہیں، وہاں ایک ان پڑھ انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے سینکڑوں برس قبل یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے یہ خبر دی کہ یہ واقعات یوں رونما ہوئے، اور سینکڑوں سال کے بعد ایسے شواہد، ایسے ثبوت، ایسے دلائل میسر آ گئے جنہوں نے قرآن کریم کے بیانات کی، احادیث نبویہ کے بیانات کی تصدیق کی، تو یہ ایک بہت بڑا عظیم الشان معجزہ قرار پاتا ہے کہ واقعی یہ قرآن خدا کا کلام ہے، جسے پتہ تھا کہ قرآن کریم کے بیان کی تصدیق میں شواہد اور دلائل سینکڑوں سال کے بعد منصہ شہود پہ آ جائیں گے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ سینکڑوں سال تک یہود اور نصارہ دونوں قومیں اس بات پہ اتفاق کیے بیٹھی رہیں کہ صاحب مسیح کی صلیب پہ وفات ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں قرآن کریم نے عرب کے صحرا میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو یہودیوں نے مسیح کو قتل کیا
اور नाव से सूली पे चढ़ा के मारा। ना उनके हाथों मकतूल हुआ, ना उनके हाथों मसलूब हुआ। फरमाया वलाकिन शुब्बिहा लहुम, यहूद और नसारा के दिलों में ये शुबा डाल दिया गया, उन वाक़यात को देखकर उनके दिलों में ये शुबा पैदा हो गया कि शायद मसीह की सलीब पे मौत वाक़या हो गई, वरना उनके पास ऐसी कोई यकीनी बात नहीं है जो उनके दिलों को इत्मीनान दे सके कि हकीकतन वाक़ई सलीब पे मसीह की जान निकल गई थी। हुजूर फरमाते हैं कि ये ऐसी बात है जो कुरान करीम ने बयान की और बिल्कुल बरहक बात है, क्योंकि यहूदी आज तक इस सवाल का जवाब देने से कासिर हैं कि हड्डियां तोड़े बगैर 2-3 घंटे के अंदर अंदर सलीब पे लटक कर मसीह की जान कैसे निकल गई। वो सलीब जिस पे जान निकलने के लिए आम तौर पे 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन, बसाव का 7-7 दिन लगते थे, और फिर भी शुबा होता था कि शायद जान की रमक कभी मौजूद हो, इस मुजरिम के जिस्म में ज़िंदगी की रमक कभी पाई जाती हो। चनांचे उसकी मौत को यकीनी बनाने के लिए सलीब से उतार के उसकी हड्डियां तोड़ा करते थे, हड्डियों का गुदा निकाला करते थे ताकि उसकी मौत को यकीनी बनाया जा सके। तो हुजूर फरमाते हैं कि एक इंसान 33 साल की भरपूर जवानी का इंसान 2-3 घंटे सलीब पे लटके और उतार लिया जाए, और सलीब से उतारे जाने के बाद उसकी हड्डियां ना तोड़ी जाएं, और फिर उसके बारे में ये यकीन कि उसकी मौत वाक़या हो गई, ये ऐसी बात थी कि जिसका यहूदियों के पास जवाब नहीं था। इसलिए यहूदियों ने इस सवाल के जवाब से कासिर रहकर बास लोगों ने ये उज़र तराशा कि जी हमने मसीह को तलवार के साथ कत्ल कर दिया था, और मसीह को तलवार से कत्ल करने के बाद ये सारा वाक़या रूनुमा हुआ। हुजूर फरमाते हैं कि जो यहूदियों की उस ज़माने की पुरानी तारीख़ है वो इस किस्म के अक़वाल की तस्दीक नहीं करती। पुरानी यहूदी तारीख़ इस बात का सबूत मुहैया नहीं करती कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को तलवार के ज़रिए कत्ल किया गया हो, और फरमाया कि खुदा ताला ने ऐसे हालात पैदा किए, अपनी हिकमत के नतीजे में ऐसे वाक़यात पैदा किए जिन्होंने मसीह अलैहिस्सलाम की सलीबी मौत को वाक़या होने से बचा दिया और इसको रुकावट पैदा कर दी। चुनांचे उस हुजूर ने उसकी मिसालें पेश फरमाई हैं। फरमाया कि देखें, एक तो हाकिम, उसकी बीवी को हौलनाक ख्वाब आना, उसके नतीजे में हाकिम का दिल इस बात की ताने मुतवज्जे होना कि मैं मसीह को मौत से छुड़ाऊँ, फिर 2-3 घंटे के लिए सलीब पे लटकना, और सलीब पे लटकने के फ़ौरन बाद खुदा की तरफ से ये तदबीर कि आंधी आई, पूरी फ़ज़ा में तारीकी छा गई, ज़लज़ला आया, और उधर थोड़ी देर बाकी रह गई सबत की रात शुरू होने में, और सबत की रात शुरू होने पर वो मुजरिम को सलीब पे लटका नहीं रहने दिया करते थे। तो हुजूर ने फरमाया कि ये सारी बातें ऐसी थीं जिन्होंने ऐसे असबाब मुहैया किए कि जो मसीह को सलीबी मौत से बचाने में मुमद और मददगार बन गए। क्योंकि जब भौचाल आया और आंधी के नतीजे में फ़ज़ा पे तारीकी छा गई तो यहूदी वहाँ पे ठहर नहीं सकते थे कुदरती तौर पर, क्योंकि एक तो पीछे बाल बच्चे की खबर कि पता नहीं घरों में क्या बीती, हमारे मकान गिर गए या बच गए, बच्चों का क्या बना, और फिर दिलों पे एक दहशत गालिब हुई कि अगर मसीह अलैहिस्सलाम एक काफिर और काज़िब इंसान होते खुदा की निगाहों में, तो जब हमने इन्हें सलीब पर लटका के ज़ख्मी किया, इन्हें दुख दिया, इन पे जुल्म हुआ, तो फिर इनको दुख देने के वक्त खुदा की तरफ से ऐसे हौलनाक निशानात और ऐसे आसार क्यों ज़ाहिर हुए। ये बात ऐसी थी जिसने उनके दिलों में एक धड़का लगाया कि हमसे गलती सरजद हुई। तो ये वाक़यात ऐसे थे जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को सलीबी मौत से बचाने का ज़रिया बन गए। चुनांचे कुरान करीम ने इसी जानिब रहनुमाई की कि वलाकिन शुब्बिहा लहुम, ऐसे हालात पैदा हुए कि उनके दिलों में ये शुबा पैदा हुआ कि मसीह की सलीब पे मौत वाक़या हुई या नहीं, क्योंकि हालात ऐसे थे जो सलीबी मौत पे यकीन दिलाने के लिए काफ़ी नहीं थे। चुनांचे कुरान करीम ने एक और मकाम पे फरमाया, पेशगोई के तौर पे फरमाया कि मसीह की ज़िंदगी इस तौर पे गुजरेगी, वजीहन फिद दुनिया, उसे दुनिया में इज़्ज़त नसीब होगी,
اسے وجاہت عطا ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہیرودیس کے علاقے میں پیلاطوس کے زمانے میں فلسطین کی سرزمین میں مسیح علیہ السلام کو کوئی ایسی غیر معمولی عزت اور وجاہت عطا نہیں ہوئی۔ ہاں، جب وہ ہجرت کر کے یہاں پنجاب کے علاقے میں آئے تو یہاں جو بنی اسرائیل کے گم شدہ 10 قبائل تھے، جو یہاں بدھوں کی صحبت میں رہنے کے نتیجے میں بعض بدھ مذہب کو اختیار کر چکے تھے اور بعض بڑی ہی قبیح قسم کی بت پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام یہاں پہ آئے تو ان قبائل نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قبول کیا، اور چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم میں یہ بات وصیت کے طور پہ مرکوز تھی کہ میرے بعد عرب کی سرزمین میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا، تو انہیں قبول کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، آپ کی رسالت کا پیغام پہنچنے پر، یہ افغان قبائل اور کشمیر کے باشندے جو بنی اسرائیل کے گم شدہ 10 قبائل تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو جو انہیں یہاں پہ شاہانہ عزت نصیب ہوئی، وہ قرآن کریم کی اس پیشگوئی کی سچائی کی گواہ بن جاتی ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جعلنی مبارکن اینما کنتو، حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے یہ فکرہ کہلوایا لوگوں کے سامنے کہ خدا نے مجھے بابرکت وجود بنایا ہے، میں برکات کا محبت بنا ہوں۔ اور دیکھیں خدا نے ان کو کیسی عزت دی، کیسی برکت دی کہ 10 قبائل ان کو قبول کیا اس پردیس کے زمانے، پردیس کے علاقے میں، اور ان کو خدا نے یہاں پہ شاہانہ عزت اور اقتدار نصیب کیا۔ پنجاب کے علاقے سے ایسا سکہ برآمد ہوا جس پہ پالی زبان میں مسیح علیہ السلام کا نام تحریر ہے۔ ایک اور سکہ برآمد ہوا جس پہ ایک اسرائیلی مرد کی تصویر ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس سے شبہ بر تک شاید وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے۔ تو ان سکوں کا اس علاقے سے برآمد ہونا اس بات کا ثبوت مہیا کر رہا ہے کہ یہاں پر ان کی ایسی قبولیت ہوئی، انہیں ایسی عظمت خدا نے عطا کی کہ یہاں کے بڑے بڑے بادشاہ ان کے نام کے گرویدہ بن گئے۔ انہوں نے اپنی اس عقیدت کے اظہار کے طور پر اور اس عظمت جو ان کے دلوں میں مسیح علیہ السلام کے نام کی تھی، اس کے اظہار کی خاطر ان کا نام اپنے سکوں پہ تحریر کیا۔ پھر قرآن کریم نے فرمایا تھا، پیشگوئی کی تھی کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بشارتیں دی تھیں، ان میں سے ایک بشارت یہ تھی کہ مطہروں کا من الذین کفر، اے مسیح، جو لوگ تجھ پہ الزام تراشی کریں گے، تجھ پہ تہمتیں لگائی جائیں گی، تجھے بہتانات کا نشانہ بنایا جائے گا، میں تیری ان الزامات سے، ان تہمتوں سے پاکیزگی اور بریت ثابت کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ یوں تو دلائل کے اعتبار سے نظری طور پر قرآن کریم کے ذریعے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ یہ جو یہودیوں نے الزام لگایا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پہ مر گئے اور وہ خدا کے ملعون بنے، شیطان کے محبوب بنے اور خدا کی محبت و پیار سے محروم رہے، اور یہی تہمت عیسائیوں نے بھی لگائی۔ دونوں قومیں حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا ملعون قرار دینے میں اور خدا کی محبت و پیار سے محروم قرار دینے میں متفق ہیں۔ البتہ عیسائی قوم اس نے اپنے عقیدے میں تضاد پیدا کر لیا کہ ایک طرف تو نے خدا کا بیٹا قرار دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی سانس میں یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ صاحب وہ خدا کا ملعون بھی ہے، خدا کی محبت و پیار اور خدا کے قرب سے محروم بھی ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ دیکھو، مسیح علیہ السلام پاک پاس تھے، وہ خدا کے حبیب تھے، وہ خدا رسیدہ تھے، وہ ملعون نہیں تھے، وہ خدا کے محبوب تھے۔ لیکن یہ بیان ایسا تھا کہ عوام کی نظر میں ان کے دلوں کو یہ مطمئن نہیں کر سکتا تھا۔ اس پیشگوئی کو خدا نے اس زمانے میں اس انداز سے پورا کیا کہ عوام بھی اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ آج خدا تعالیٰ نے ایسے دلائل، ایسے شواہد میسر کیے جن کے نتیجے میں لاکھوں انسانوں نے سری نگر کشمیر میں مسیح علیہ السلام کی قبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم کے بیانات ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی صلیب پہ موت واقعہ نہیں ہوئی، وہ وہاں سے غشی کی حالت میں اتارے گئے، اور ان واقعات کو دیکھ کے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں شبہ تو ہوا، یقین نہیں ہوا کہ مسیح کی موت واقع، شبہ ہوا کہ پتہ نہیں مر گئے کہ بچ گئے، کیونکہ حالات ایسے تھے کہ
کہ اتنی جلدی ان حالات میں کسی کی موت کا یقین نہیں ہو سکتا تھا۔ جزاک اللہ۔ تو کون صاحب یہ تو ہوئی قرآن مجید کی بات کہ قرآن مجید کیا رہنمائی کرتا ہے، تو اب آپ یہ بتائیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کے بارے میں اپنی امت کی کیا رہنمائی فرمائی ہے، یعنی حدیث کی کتب سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 2-3 فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں۔ حضور نے سب سے پہلے فرمایا کہ حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی 125 سال عمر ہوئی، اور حضور نے فرمایا کہ دیکھیں اس حدیث کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں سے ایسے نبی ہیں جن کو خدا نے 2 خصوصیات عطا کی۔ ایک یہ کہ انہیں کامل عمر یعنی 125 سال کی زندگی انہیں بخشی گئی، دوسرے یہ کہ انہوں نے دنیا کا اکثر حصہ سیاحت میں گزارا اور وہ نبی سیاح کے لقب سے موسوم ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہ قبول کیا جائے کہ وہ 33 سال کی عمر میں آسمان پہ چلے گئے تھے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ 125 سال کی حدیث کا کیا بنے گا؟ یہ روایت تو صحیح نہیں ٹھہر سکتی۔ انہوں نے پھر سیاحت کس زمانے میں کی؟ کب سیاحت کا زمانہ انہوں نے دنیا میں بسر کیا؟ تو دوسرا حضور نے فرمایا کہ کنز العمال میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اور اس حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے فلسطین میں عیسیٰ علیہ السلام کی جان کو خطرہ دیکھ کر انہیں ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ اوحی اللہ الی عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، ان یا عیسیٰ کہ اے عیسیٰ انتقل من مکان الی مکان، اس جگہ سے کسی اور جگہ ہجرت کر جا، یہاں سے نقل مکانی کر کے کسی اور مقام پہ جا بسر کر، زندگی بسر کر، لِأَلَّا تُعْرَفَ فَتُوضَى، ایسا نہ ہو کہ تو یہاں اس علاقے میں دوبارہ پہچانا جائے اور پہچان کے نتیجے میں تجھے پھر تکلیف کا نشانہ بننا پڑے۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اس علاقے سے ہجرت کی خدا نے تلقین کی تھی۔ اسی طرح کنز العمال میں حدیث ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام سیر و سیاحت کیا کرتے تھے، جب شام آتی تھی تو جنگل کی سبزیاں اور خالص پانی پی کر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اب یہ کنز العمال میں حدیث پائی جاتی ہے۔ پھر اسی کنز العمال میں ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے سب سے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو غربا ہوتے ہیں۔ عرض کی گئی کہ اے رسول خدا غربا کون ہوتے ہیں؟ فرمایا غربا یعنی مسافر اور پردیسی وہ ہوتے ہیں جو اپنے دین کی حفاظت کی خاطر اپنے وطن سے بے وطن ہو جاتے ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم کی طرح وہ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں لیکن دین کو بچا لیتے ہیں۔ تو یہ احادیث بتا رہی ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے خبر دی تھی کہ مسیح علیہ السلام کی صلیب پہ موت واقع نہیں ہوئی، اور وہ وہاں سے ہجرت کر گئے اور دور دراز کے علاقوں میں انہوں نے سیر و سیاحت کی۔ کس لیے سیر و سیاحت کی؟ اپنی قوم کے گم شدہ 10 قبائل کی تلاش کی خاطر، انہیں خدا کا پیغام پہنچانے کی خاطر۔ کال صاحب ابھی آپ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 125 سال عمر پائی، تو 125 سال ہے یا 120 سال عمر کا ہے؟ بات یہ ہے کہ دونوں ہی احادیث پائی جاتی ہیں۔ بعض احادیث میں 120 سال عمر پانے کا تذکرہ ہے اور ایک حدیث میں 125 سال عمر پانے کا ذکر ہے۔ تو عام طور پر دوسری کتابوں میں حضور نے 120 سال عمر پانے والی حدیث کا تذکرہ فرمایا ہے، اور مسیح ہندوستان میں اس کتاب میں حضور نے 125 سال عمر پانے والی حدیث کا ذکر فرمایا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بعد میں حضور کے سامنے یہ بات آئی تحقیق کے دوران کہ جو 125 سال والی حدیث ہے وہ روایت کے اعتبار سے کچھ اس میں کمزوری پائی جاتی ہے، اور جو 120 سال عمر پانے والی حدیث ہے اس کے راوی بڑے پختہ اور قابل اعتماد ہیں۔ اس لیے 125 سال عمر پانے والی حدیث کی سند میں کمزوری سامنے آنے پر حضور نے اس حدیث کا استعمال پھر ترک فرمایا،
اور 120 سال عمر پانے والے حدیث کو ہی بار بار حضور نے اپنی کتابوں میں تحریف فرمایا ہے. جزاک اللہ. کوئی مقصد تو ہو گیا ایک ہی یہ مقصد تو ایک ہی، خواہ 120 ہو یا 125. شکریہ جی. قرصد اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے طبی کتب سے بھی مسیح کا جو واقعہ صلیب ہے، مسیح کا وہاں سے نجات پانا، وہ ثابت کیا ہے. تو اس میں حضور نے کیا کیا شہادتیں جو ہیں وہ درج فرمائی ہیں. لیکن قبل اس کے کہ آپ طبی کتب میں جو مذکور شہادتیں ہیں وہ بیان کریں، ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طب کی کتب میں یا طب کی کتب سے یہ ذکر ہونا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ کس طرح ہم سمجھیں کہ بہت ہی اہم یہ چیز ہے؟ بات یہ ہے کہ جس طرح آثار قدیمہ کی گواہیاں مثلاً کتبے دستیاب ہوتے ہیں، سکے دریافت ہوتے ہیں، تو وہ تاریخی امور کی گتھیاں سلجھانے کے لیے ایک رہنما کا کام دیتے ہیں. اسی طرح طبی کتب، علمی مضامین کی کتب جو مختلف زبانوں میں مختلف اقوام میں رائج پذیر ہو چکی ہوں، اگر ان میں کوئی بات اتفاق کے ساتھ بیان کی جائے اور وہ بات کئی زبانوں میں، کئی علاقوں میں، کئی مذاہب، کئی اقوام کے علماء کے درمیان وہ موجود ہو اور مسلم ہو، تو اس کی حیثیت سکوں اور کتبوں کی گواہی سے بھی زیادہ پختہ بن جاتی ہے. چنانچہ ہوا یوں کہ جب واقعہ صلیب رونما ہوا تو واقعہ صلیب کے بالکل تھوڑا عرصہ بعد ہی رومی زبان میں ایک قرابادین تالیف ہوئی. قرابادین ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں دواؤں کی خاصیتیں، دواؤں کا تذکرہ درج ہوتا ہے. تو قرابادین تصنیف ہوئی، اس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ مرہم عیسیٰ کے نام سے ایک مرہم کا ذکر ہے، اور اس میں یہ درج کیا گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو صلیب کے واقعہ کے نتیجے میں زخم آئے تھے، ان زخموں کے علاج کے لیے حواریوں نے یہ مرہم تیار کی تھی، اور مسیح علیہ السلام کا اس مرہم کے ذریعے علاج معالجہ کیا گیا تھا. چنانچہ اس یونانی کتب میں اس مرہم کے لیے مرہم شریخہ کا لفظ بھی موجود تھا، مرہم حواریین کا لفظ بھی موجود تھا کہ حواری اور شریخہ یونانی زبان اس کے معنی ہے 12، کیونکہ حواری 12 مشہور تھے. پھر اس کتاب کا جو لکھی گئی جس میں اس مرہم عیسیٰ کا تذکرہ کیا گیا، جسے مرہم حواریین کے نام سے موسوم کیا گیا، مرہم شریخہ کے نام سے موسوم کیا گیا، اس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہوا. آخر کار مامون رشید کے زمانے میں عربی زبان میں بھی ان کتابوں کے ترجمے ہوئے. اور عجیب بات ہے کہ مجوسی اطباء نے اپنی کتابوں میں اس مرہم کا تذکرہ کیا، یونانی رومی اطباء نے اپنی کتابوں میں اس مرہم کا تذکرہ کیا، مجوسی اطباء نے اس مرہم کا تذکرہ کیا، یہودی علماء نے تذکرہ کیا، مسیحی اطباء نے تذکرہ کیا، اور مسلمان علماء نے اس مرہم کا اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا. تو یہ مختلف اقوام، مختلف مذاہب کی، مختلف علاقوں میں پڑھائی جانے والی علم طب کی درسی کتب کی ایسی گواہی تھی کہ جو تاریخی اعتبار سے اس کی حیثیت بڑی پختہ ہو جاتی ہے. اگر ہم اس قسم کی پختہ تاریخی گواہیوں کا انکار کریں تو پھر تاریخی امور کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس دنیا میں کوئی بھی ذریعہ موجود نہیں ہے. یہ کتابیں بڑے بڑے اسلامی مدارس میں بھی اور دیگر مدارس میں بھی پڑھائی جاتی تھیں. یورپ کے طلباء آتے تھے، ان کو پڑھتے تھے. جرمنی میں ان کتابوں کے تراجم پہنچے، فرانس میں پہنچے، دوسرے یورپ کے ممالک میں ان کتابوں کے تراجم پہنچے. اب یہ ایسی بات تھی کہ جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ مسیح علیہ السلام کے صلیب پہ موت واقع نہیں ہوئی تھی، کیونکہ نسخہ یہ پایا جاتا تھا کہ جی اس مرہم کے اندر یہ تاثیر ہے، فلاں فلاں دوائیاں اس میں پڑتی ہیں. حواریوں نے تیار کی، 12 حواریوں نے تیار کی. اس کو مرہم عیسیٰ بھی کہتے ہیں، مرہم رسل بھی، مرہم حواریین بھی، مرہم شلیخہ بھی. اور تمام کتابیں اس بات پہ متفق اللسان ہیں کہ صلیبی زخموں کے علاج کی خاطر حواریوں نے یہ مرہم بنائی اور مسیح علیہ السلام کے زخموں پہ لگائی اور انہیں شفا نصیب ہوئی.
اس گواہی سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ مسیح علیہ السلام کے صلیب پہ موت واقع نہیں ہوئی، کیونکہ اگر مسیح علیہ السلام کے صلیب پہ موت واقع ہو جاتی تو مرہم مردے کو اور میت کو نہیں لگائی جاتی، مرہم ہمیشہ زندہ انسان کو لگائی جاتی ہے۔ تو ان تاریخی کتابوں کی گواہی اس بات کو ثابت کرتی تھی کہ حواریوں کے نزدیک مسیح علیہ السلام صلیب سے اتارے جانے کے بعد زندہ تھے، مردہ نہیں تھے، اس لیے وہ ان کو مرہم لگاتے تھے۔ اور جو ان کے خواص کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، مثلا یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ حواریوں نے کئی دوائیں تیار کی جو خوشبودار تھیں، ان میں ایک مر کا نام بڑا خصوصیت کے ساتھ نمایاں ہے۔ باقی دواؤں کے نام تو انجیل میں نہیں لکھے، صرف یہ کہا گیا خوشبودار چیزیں ان کے جسم پہ ملی گئیں، لیکن مر کا نام خصوصیت سے موجود ہے۔ اب جو مرہم عیسیٰ کے خواص طب کی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، ان میں مر کا نام موجود ہے، اور مر کے خواص میں اس کی خاصیتوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ زخموں سے خون کا بہنا بند کرتی ہے، زخموں میں کیڑے پڑنے سے زخموں کو بچاتی ہے، اینٹی سیپٹک ہے یہ۔ تو ان کتابوں میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی ممکن ہے یہ مسلمانوں نے جعل سازی کر کے بنا لی ہوگی، تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ مجوسی بھی اس مرہم کا ذکر کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں، یہودی بھی کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں، رومی بھی کر رہے ہیں، یونانی بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری قومیں جو آپس میں ایک دوسرے کی مذہبی اعتبار سے دشمن بھی ہیں، دینی عقائد کے اعتبار سے ان تمام اقوام کا آپس میں ایک دوسرے کا دشمن ہونا، اس کے ساتھ ساتھ ان اقوام کا اپنی کتابوں میں اس مرہم کو بیان کرنا، اور اس مرہم کے عنوان کے نیچے یہ سارے امور کو بیان کرنا بتاتا ہے کہ یہ بات اتنی پختہ تھی، اتنی مشہور تھی کہ اپنے عقائد کے خلاف ہونے کے باوجود بھی یہودی اور نصارہ نے بھی اس مرہم کو اپنی کتابوں میں درج کیا۔ یہ بھی ایک خدا کی حکمت تھی۔ دوسرا، حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے، اگر یہ کام مسلمانوں نے کیا ہوتا جعل سازی کے طور پر، تو ابھی تو اسلام پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اور اسلام کے ظہور سے سینکڑوں سال پہلے دنیا کی مختلف اقوام میں مختلف زبانوں میں طب کی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود تھا، خصوصاً ابو علی سینا کا قانون طب جو طب کے مدارس میں شامل نصاب تھا، اس میں بھی اس بات کا تذکرہ تھا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو مسلمان یہ جعل سازی کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ مسلمان بھی عیسائیوں کی طرح اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے۔ تو یہ بات جہاں عیسائیوں کے عقائد کے خلاف ہے مرہم عیسیٰ، اسی طرح مسلمانوں کے عقائد کے بھی خلاف ہے۔ بلکہ یہ بات ہے کہ عیسائی تو مسیح علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانے کے بعد آسمان پہ لے جاتے ہیں، مسلمان تو سرے سے ہی اس بات کا انکار کرتے تھے۔ مسلمان کہتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پہ مطلقاً چڑھایا ہی نہیں گیا۔ تو یہ بات ان کے عقائد کے خلاف ہونے کے باوجود ان کی کتابوں میں درج ہے۔ ایک خدا کی حکمت تھی جو پوشیدہ چلی آ رہی تھی مختلف اقوام کی کتابوں میں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ جی ممکن ہے مسیح علیہ السلام کو زندگی میں کوئی اور چوٹ لگ گئی ہو، مکان سے گر گئے ہوں، کوئی اور گرنے سے چوٹ لگ گئی ہو، اس کے علاج کی خاطر یہ مرہم بنائی گئی ہو۔ حضور نے فرمایا بات یہ ہے، جتنی طب کی کتابیں ہیں جہاں جہاں اس نسخے کا ذکر ہے، وہ تو یہ بیان کرتی ہیں کہ صلیب کے زخموں اور صلیب کی چوٹوں کے علاج کے لیے حواریوں نے یہ مرہم تیار کی۔ اب مسیح علیہ السلام کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک دعوی نبوت سے قبل کی زندگی اور ایک زمانۂ نبوت کی زندگی۔ زمانۂ نبوت سے پہلے کی زندگی، اس میں تو حواریوں کا نام و نشان موجود نہیں تھا، اور مرہم میں ہر کتاب میں یہ ذکر ہے کہ یہ مرہم حواریوں نے تیار کی تھی۔ پھر دوسری بات یہ کہ زمانۂ نبوت سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کی کوئی ایسی عظمت قوم میں تسلیم نہیں کی گئی کہ اس زمانے کی یادگار طب کی کتابوں میں محفوظ رکھی جاتی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ زمانۂ نبوت وہ تو سارا 3.5 برس ہے، تو اس میں تو واقعہ صلیب کے علاوہ یہودی مسیحی تاریخ کے اعتبار سے اور کوئی ایسا واقعہ ہمیں نظر نہیں آتا
جس میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ فلاں موقع پہ انہیں کو صدمہ پہنچا، وہ گر گئے، انہیں چوٹ آئی، زخمی ہوئے، اس کے لیے علاج کیا گیا۔ تو سوائے صلیبی واقعہ کے اور کسی واقعہ میں زخمی ہونے کا تذکرہ یہودی اور مسیحی تاریخ بیان نہیں کرتی، جو اتنا مشہور ہوا۔ ہم نمونے کے طور پہ ایک طب کی کتاب یہاں لے آئے ہیں اپنے ناظرین کو دکھانے کے لیے۔ اس کتاب کا نام ہے قرابالدین قادری۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں میر محمد اکبر صاحب، جو حکیم محمد ارزانی کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ کتاب مجمع البحرین لدھیانہ ہندوستان سے شائع ہوئی جنوری 1862 عیسوی میں۔ اس کتاب میں جو جلد کے امراض کا باب ہے، اس کے صفحہ 487 پر، یعنی اس ایڈیشن کے صفحہ 487 پر لکھا ہے: مرہم حواریین کے مسمى است بے مرہم سلیخہ، کہ مرہم حواریین جو مرہم سلیخہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کتاب میں لفظ سلیخہ لکھا ہے، اور جو دیگر قرابالدین ہیں طب کی کتاب وہاں پہ شلیخہ یا شلیخہ لکھا ہے۔ یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہیں 12 کے، کیونکہ حواریین جو مشہور تھے ان کی تعداد 12 تھی۔ آگے لکھتے ہیں وَبِمَرْحَمِ رُسُل، کہ اس کو مرہم حواریین بھی کہتے ہیں، مرہم سلیخہ بھی کہتے ہیں، یعنی 12 کی مرہم، اور مرہم رسول بھی کہتے ہیں۔ رسول اس لیے کہ حواریوں کو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنا پیغام بر بنا کر، اپنے مبلغ بنا کر مختلف علاقوں میں بھیجا تھا، انہیں نامزد کیا تھا۔ تو مسیحی تاریخ میں ان حواریوں کو اناجیل میں بھی رسولوں کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ وَآرَا مرہم عیسیٰ نامند، اور اس کو مرہم عیسیٰ بھی کہتے ہیں۔ وَاجزائے ای نسخہ 12 عدد است، اور اس نسخے کے 12 اجزاء ہیں۔ اور آگے بڑی لمبی عبارت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاطر مرہم تیار کی، کس مقصد کے لیے؟ برائے تحلیل اورام۔ یہ ورم جسم کے کسی بھی مقام پہ سوجن پیدا ہو تو اس سوجن کو، ورم کو تحلیل کرتی ہے، اور گلٹیوں کو دور کرتی ہے، طاعون کو دور کرتی ہے، اور پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتی ہے۔ گوشت کسی مقام پہ خراب ہو جائے کسی چوٹ کے نتیجے میں، ضرب کے نتیجے میں، زخم کے نتیجے میں، اس کو درست کرتی ہے، اور خارش کو دور کرتی ہے، بواسیر کو دور کرتی ہے، زخموں سے خون کا بہنا اسے دور کرتی ہے۔ یہ آگے ساری اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے لمبی، صفحہ 487 پر بھی اور 488 پر بھی۔ اس کے آگے اجزاء بیان کیے گئے ہیں کہ فلاں فلاں دوائی اس میں پائی جاتی ہے۔ تو اس دوا کے اجزاء میں ایسی تاثیر ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ یوحنا کی انجیل میں بھی اس دوائی کے اجزاء میں سے ایک بنیادی جز مر کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ اب اس کتاب میں بھی اور دیگر طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مر ایک ایسی دوائی ہے جو زخموں سے خون کے بہنے کو روکتی ہے، اور زخموں میں کیڑے پڑنے سے زخموں کو بچا لیتی ہے۔ اور عجیب بات ہے، پتہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نسخہ خدا نے الہاماً بتایا تھا، اور الہامی طور پہ اس نسخے پہ اطلاع پانے کے بعد انہوں نے نسخہ تجویز فرمایا اور حواریوں نے تیار کی، یا کسی طبیب، ماہر طبیب کے مشورے سے یہ نسخہ بنایا گیا۔ بہر صورت یہ نسخہ مرہم عیسیٰ کا، جسے طبی کتب میں مرہم حواریین بھی کہا جاتا ہے، مرہم شلیخہ بھی کہا جاتا ہے، اور مرہم رسول بھی کہا جاتا ہے، اتنا مفید ہے اور اتنا مقوی ہے کہ واقع صلیب کے بعد چند روز مسیح علیہ السلام کو یہ مرہم لگانے کے نتیجے میں ان کے بدن میں اتنی جلدی صحت یابی پیدا ہوئی اور بدن میں اتنی طاقت آئی کہ صرف 3 روز کے اندر اندر یروشلم سے جلیل تک 70 میل کا فاصلہ انہوں نے پیدل سفر طے کر لیا۔ اب یہ اس دوائی کی تاثیر کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے، اور اس زمانے سے آج تک طب کی کتابوں میں اس نسخے کو بڑی ہی عظمت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ خدا کی طرف سے ایک حکمت تھی کہ حضرت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ مسیح آئے گا، وہ آ کے صلیب کو توڑے گا۔
یعنی اس زمانے میں ایسے حالات پیدا ہوں گے، ایسے آثار نمایاں کیے جائیں گے جن کے نتیجے میں مسیح علیہ السلام کو خدا تعالیٰ ایسے اسباب میسر کرے گا کہ وہ مسیح کی صلیبی موت کی تردید دنیا کے سامنے پیش کریں گے اور مسیح کی قبر کو دنیا کے سامنے ثابت فرمائیں گے، جس کے نتیجے میں ان صلیبی عقائد کی عمر پوری ہو جائے گی اور دنیا صلیب اور تثلیث کی پرستش سے منہ موڑ کر خدا کی توحید کی طرف بڑی محبت کے ساتھ اور کشش کے ساتھ کھینچی چلی جائے گی۔ جزاکم اللہ۔ کالم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مسیح ہندوستان میں اس کتاب میں جو مضمون حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب سے نجات پانے کے بارے میں قرآن و حدیث اور طب کی کتب سے جو گواہیاں تھیں، جو دلائل تھے، ان کا خلاصہ ایک رنگ میں آپ نے بیان فرمایا ہے۔ تو ناظرین، اس کتاب کے بارے میں کچھ اور گفتگو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔